السلام علیکم دوستو، گرمیاں شروع ہوتے ہی ایک ایسا پل فروٹ مارکیٹ میں آ جاتا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے فروٹ مارکیٹ کو قابو کر لیتا ہے۔ اس کا نام آتے ہی مرزا غالب صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ آم ہوں اور بہت ہوں۔ جی ہاں، بالکل، آم جو ہمارے پورے بر صغیر میں پھلوں کا بادشاہ جانا جاتا ہے، وہ کس وجہ سے؟ اپنی مٹاس کی وجہ سے، اپنی رنگت اور کوالٹی کی وجہ سے۔ لیکن کیا آپ اس آم کو پھلوں کا بادشاہ کہیں گے جس پر کیمیکل لگا ہوا ہو، جو جلدی خراب ہو جائے، جس کو کھاتے ہی آپ کے گلے میں خراش پیدا ہو جائے، جو باہر سے تو انتہائی خوبصورت، رنگدار، لیکن اندر سے انتہائی سخت؟ اس ویڈیو میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا قدرتی طریقوں کی بجائے جو کیمیائی طریقے ہیں وہ ہمارے زمیندار حضرات آموں کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ کون سا کیمیکل ہے جو اس لحاظ سے بہت وسیع پیمانے پر ہمارے پورے ملک میں استعمال ہوتا ہے؟ اگر اس قسم کا جو آم ہے جس پہ یہ والا کیمیکل لگا ہوا ہو ہم کھائیں تو یہ ہماری صحت کے لحاظ سے کس قسم کے مسائل کریٹ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح ہم قدرتی آموں، قدرتی طریقے اور کیمیائی طریقے سے جو پکائے گئے آم ہیں ان کی پہچان کا طریقہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور آخر میں آپ کو چند متبادل طریقے بھی بتاؤں گا تاکہ آپ صحت مند بھی رہیں اور آموں کے موسم میں آم سے آپ لطف اندوز بھی ہوں۔ اور آخر میں آپ کے ساتھ بحیثیت خریدار کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھ کر آم کو خریدنا ہوگا وہ ڈسکس کروں گا۔ تو جو پہلا سوال ہے کہ آخر ایسا ہم کیوں کرتے ہیں، ہمارے زمیندار حضرات ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جہاں تک قدرتی طریقے ہیں، قدرتی طریقوں میں دوستو چونکہ آہستہ آہستہ آم پکتے رہتے ہیں تو ان کی جو خوشبو ہے، ٹیکسچر ہے، کلر وغیرہ کافی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے زمیندار حضرات اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی مارکیٹ کو آکوپائی کریں، مارکیٹ میں اپنے آم بیچنا شروع کریں، تو اس کے لیے کیمیکل وہ لگا لیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو بہت اہم امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مارکیٹ تک پہنچتے اگر وہ اپنے فیلڈز میں، پیڑوں پر وہ آم پکنے دیں تو مارکیٹ تک پہنچتے یہ والے آم جو قدرتی طریقوں سے پکائے گئے ہوں وہ جلدی خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم ٹیکٹک ہے کہ ہمارے زمیندار حضرات آموں کے درختوں سے آم کیا کر لیتے ہیں، اسی طرح اٹھا لیتے ہیں بغیر پکے اور اس کو پھر ٹریٹ کرتے تاکہ مارکیٹ تک پہنچتے وہ پک بھی جائے اور خراب بھی نہ ہو۔ دوسرا جو اہم سوال ہے کہ اس میں ایسا کون سا کیمیکل ہے جو اس کے بارے میں ہمیں زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، وہ ہے کیلشیم کاربائڈ، جس کو ہم اپنے علاقائی زبان میں کاربیٹ بھی بولتے ہیں۔ اس والے کیمیکل کا انڈسٹری میں استعمال ہے وہ یہ ہے کہ ویلڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ اسیٹائلین گیس پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ جو کیلشیم کاربائڈ ہے جب موائسچر کے ساتھ، نمی کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہو جاتی ہے تو یہ اسیٹائلین گیس پیدا کرتا ہے، اور یہ جو اسیٹائلین گیس ہے یہ بالکل اس کا جو کردار ہے وہ بالکل وہی ہے جو پلانٹ ہارمونز کا کردار ہے جو آموں کے پکانے کے لیے یا پھلوں کے پکانے میں استعمال ہوتا ہے قدرتی طور پر، وہ ہے ایتھائلین۔ تو چونکہ ہم یہ والے آم ہم اسی طرح ہمارے زمیندار حضرات توڑ لیتے ہیں تو یہ جو کیلشیم کاربائڈ ہے اس کے ساتھ پوڑیوں کی شکل میں جگہ جگہ پہ پیٹیوں میں بند کر لیتے ہیں اور اس کو پھر مکمل طور پر خوش ہوتی کہ مکمل طور پر یہ پیٹیاں بند ہو جائے، تو یہ اسیٹائلین گیس پروڈیوس کرتا ہے۔ اور چونکہ اس کا جس طرح میں نے بتایا کہ نیچر ایتھائلین کی طرح ہے تو آموں کے پکانے میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن نقصان اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ امپیورٹیز ہوتی ہیں، ایسے مواد ہوتے ہیں کہ جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر اس کے اندر آرسینک ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر فاسفورس کمپاؤنڈس موجود ہوتے ہیں کہ یہ
آموں کے پھلوں میں اندر داخل ہو جاتے ہیں. جب ان کو کھا لیتے ہیں تو اس سے مختلف قسم کے صحت کے لحاظ سے مسائل ہو سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کیمیکل لگے یعنی کیلشیم کاربائڈ لگے جو ہم آم کھائیں گے تو اس کے بارے میں ریسرچ کیا کہتی ہے, یہ ہمارا اپنا تجربہ کیا کہتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بھی آم کو کھا لیتے ہیں, آپ کے پیٹ میں بے چینی ہو, متلی آپ کو اگر فیل ہو رہی ہو, کی شکایت ہو رہی ہو, گلے کے اندر یا منہ کے اندر خراش پیدا ہو جائے, کمزوری, چکر, پیچش, آنکھوں کے سامنے اندھیر وغیرہ, تو یہ سادہ سی انڈیکیشن ہے کہ یہ والے جو آم ہے یہ کیمیکل لگائے ہوئے آم ہے, اور آپ فوراً اس کو اپنے کچن سے نکال دیں بجائے اس کو مزید آپ استعمال کریں. دوسرے جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں اور ان کے بارے میں جو سائنٹیفک اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ اکثر دفعہ چونکہ کیلشیم کاربائڈ اس کے اندر جو اسیٹائلین گیس پروڈیوس ہوتی ہے, جس طرح میں نے بتایا کہ جب یہ مائسچر کے ساتھ کنٹیکٹ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کے اندر آرسینک وغیرہ کی امپیورٹیز ہوتی ہیں, تو وقت کے ساتھ یہ کینسر بھی کریٹ کر سکتا ہے, کاز کر سکتا ہے, آپ کے پورے نیورولوجیکل سسٹم کو بھی متاثر کر سکتا ہے, دل کے مسائل یا گردے کے مسائل آپ کو ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ, اسی طرح ہارمونل امبیلنس بھی ہو سکتے ہیں. یہ جتنی بھی سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں یہ میں یہاں پہ کلیئر بتا دوں کہ بالکل آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بالکل 100% اوکے, بلکہ ابھی مزید اس کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے, اسٹڈیز ہو رہی ہے, اور مزید اس کے بارے میں ان کے ایفیکٹس کے بارے میں ہم مزید جان رہے ہیں وقت کے ساتھ. یہاں پہ ایک بات کلیئر کٹ آپ کو بتا دوں, یہ والی جو ویڈیو ہے یا اس قسم کی جتنی بھی ویڈیو میں بنا رہا ہوں یا بنا چکا ہوں یا انشاءاللہ بناؤں گا, آپ کو گھبرانے کے مقصد کے طور پر میں نہیں بناتا, بلکہ صرف مقصد میرا یہ ہے کہ آپ آگاہ ہو جائیں, آپ اپنے خوراک کے متعلق تھوڑا سا اویئرنیس آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. اب آتے ہیں تھوڑا سا کمپیریزن پہ کہ جو قدرتی طریقوں سے آم پکائے گئے ہوں اور جو کیمیائی طریقے سے جن آموں کو پکایا گیا ہو ان میں کون سے بنیادی فرق ہے. جہاں تک قدرتی طریقوں سے آموں کا تعلق ہے کہ ان کو جو قدرتی طریقوں سے پکایا گیا ہو, ان کے اندر جو ذائقہ ہے یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ خوشبو میں انتہائی مزیدار بھی ہوتے ہیں اور ان کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ انتہائی زیادہ بھی ہوتی ہے. ان کے اندر جو نیوٹریشن کوالٹی ہے یا نیوٹریشن ویلیو ہے یہ انتہائی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ جو کیمیائی طریقوں سے آموں کو لیں وہ ٹھیک ہے, جلدی آپ کے پاس مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, سارے چمکدار بھی ہوتے ہیں, پیلے رنگ والے نہیں ہوتے ہیں, اسی طرح سارے کے سارے تقریباً پکے بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کو سونگے تو ان کی خوشبو اتنی اچھی نہیں ہوتی. باہر کا جو چھلکا ہے وہ انتہائی نرم ہوتا ہے, اندر زیادہ تر جو گودا ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے. کچھ کا جو گودا ہوتا ہے وہ واٹری ہوتا ہے اور ٹیسٹ ان کی بالکل نہیں ہوتی. حال ہی میں ایک اسٹڈی بہاؤدین زکریا یونیورسٹی پاکستان سے پبلش ہوئی 2025 میں, جس کا لنک اور مین فائنڈنگس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اس کے مطابق اس قسم کے جو آم ہے جن پر کیمیکل لگا ہوتا ہے اور کیمیکل طریقوں سے ان کو پکایا گیا ہو, ان کے اندر وٹامن سی کی انتہائی کمی ہوتی ہے, جو نیوٹریشن کوالٹی ہے وہ انتہائی پور ہوتی ہے, اور ان کے اندر آرسینک اور لیڈ کی بھرمار ہوتی ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ پھر اس کا حل کیا ہے, متبادل. تو جناب متبادل کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا ریسرچ کریں اور تھوڑا سا اسٹڈی کریں, گوگل کریں, اور ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا ایک قسم کا ہوشیار ہونا چاہیے. جب آپ آم وغیرہ لیتے ہیں
تو بجائے کہ آپ ریڑھیوں سے لیں، جہاں سے جن پیٹیوں سے ان کو اٹھایا گیا ہے ان پیٹیوں کو دیکھیں، ان میں آپ کو اکثر دفعہ یہ جو کیلشیم کاربائڈ والے پوڑیاں دکھائی دیں گے۔ ساتھ ساتھ چونکہ ریڑھیوں میں ان کو صاف کر کے رکھا جاتا ہے، اور جب پیٹیوں سے آپ اٹھائیں گے یا پیٹیوں کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ جو کیلشیم کاربائڈ والے کبھی کبھار یہ اس طرح کھل جاتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے دوران، تو اس کے اوپر یا ان کو ویسے یہ لوگ چھڑکا دیتے ہیں تاکہ جلدی جلدی پک جائے، تو کیا کرتے ہیں اس کے اوپر یہ پاؤڈر فارم میں موجود ہوں گے۔ تو یہ اس کا ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ آموں کو جب بھی لیں تو کوشش کریں آپ باغات سے لیں، ان باغات سے لیں، اور جو سرٹیفائڈ ڈیلرز ہیں جو جن پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں ان سے لیں۔ اور جب آپ باغات سے لیں گے تو وہاں پہ باغات میں آموں کے پیڑوں پہ جو پکے ہوئے ہیں ان کو لے لیں۔ اگر یہ پاسبل نہیں تو وہاں سے لے کے یا آن لائن بھی ان سے آپ منگوا سکتے ہیں، تو ان سے آپ نے یہ کہنا ہے، یا بہت زیادہ ایسے بھی باغات ہیں جو اس قسم کے کیمیکل استعمال نہیں کرتے اور آن لائن آپ کو بیچتے ہیں۔ تھوڑا سا ان کو جس طرح میں بتایا آپ سرچ کریں، آن لائن ان کو منگوائیں، اور پھر کیا کریں، بھوسے کے اندر اس کو آپ پکائیں۔ ساتھ ساتھ جو کنٹرولڈ ایتھائلین چیمبر اس کو آپ استعمال کریں۔ اب آتے ہیں جو سب سے اہم امپارٹنٹ پوائنٹ کی طرف کہ بحیثیت خریدار آپ کو کیا کرنا چاہیے، کون سے سٹیپس آپ کو لینے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ موسمی آم خریدیں، آف سیزن آموں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ غیر فطری رنگت والے جو آم ہیں ان کو آپ بالکل نہ خریدیں۔ جو بھی آم آپ اپنے گھروں میں لے آئیں ان کو آپ نے کم از کم 4-5 دفعہ بھرپور طریقے سے دھونا ہے۔ اور سب سے اہم امپارٹنٹ چیز، آپ آموں کو چوسیں نہیں، بلکہ جب آپ چوسیں گے تو آپ اس چلکی کے ساتھ آپ چوستے ہیں تو چلکی کے اوپر یہ والے اس قسم کے کیمیکل لگے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈائریکٹ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو چھلکا اتار کر آموں کو استعمال کریں، آموں کو انجوائے کریں۔ ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ جب بھی آم لے آئیں تو 2-3 لیٹر پانی میں 1-2 چمچ جو کھانے والا سوڈا ہے وہ ڈالیں، اس کو مکمل طور پر حل کریں، اور پھر آم ہو گئے، یا یہ میتھڈ آپ سبزیوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، باقی فروٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ بھی کسی حد تک افیکٹو میتھڈ ہے۔ دوستو یاد رکھیں، آم بذات خود نقصان دہ نہیں، یہ صحت کے لیے ایسے انتہائی بہترین ہے، اور ہمیں آم کو بھرپور طریقے سے کھانا چاہیے، لیکن ہمیں صرف یہ ہے کہ کیمیائی طریقوں سے مسئلہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو آگاہ کرنا پڑے گا، اور کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو اس قسم کے مسائل سے آگاہ نہیں کریں گے، اپنی جو خوراک سے اپنے آپ کو آگاہ نہیں کریں گے، تو یہ والی خوراک صحت کی بجائے ہمیں نقصان پہنچائے گی، اور ہم پھر بھرپور صحت مند توانا زندگی نہیں گزار سکتے، اور نہ ہم دونوں جہانوں کی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ والی ویڈیو آپ نے کار خیر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔